बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाह ताला की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज ये 7 नवंबर की इतवार की नशिस्त है। तो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब कुछ बयान फरमाएंगे, तो मुफ्ती साहब इंशाल्लाह शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की नशस्त जैसे कि मामूल रहा है, वक्त के एतबार से कदरे कम है और बहुत से हज़रात जो मुख्तलिफ़ नौइयत के सवालात करते हैं, चूँकि चंद हफ़्तों से कसरत से आए हैं, इसलिए वो किसी मुतअय्यन जवाब की बजाय इस गुफ्तगू में अपने सवालात के जवाबात अगर मुमकिन हो तो ख़ुद मुंतखब कर लें, और अगर तौफ़ीक़ बारी ताला शामिल हाल हो तो उसे समझ भी लें। जितनी तौफ़ीक़ बारी ताला सामईन उसके तलबगार और उसकी रोशनी में हिदायत को पाने वाले हैं, बोलने वाले को उससे कहीं ज़्यादा ताईदात इलाहिया और तौफ़ीक़ात इलाहिया की शदीद ज़रूरत है। देखो बच्चों, दुनिया के हज़ारों मसाइल ले लें और उनका ताल्लुक़ कुल्ली तौर पे इंसानी नफ्सियात से हो, ये तो कुल है, और जुज़वी तौर पर मसाइल का ताल्लुक़ तिब से हो, हयात इंसानी से हो, और नफ्सियाती तौर पे जितनी भी बीमारियां हैं, वो हसद हो, गीबत हो, कुढ़ना हो, वहशत हो, वो तन्हाई के एहसासात हों, वो शिकायते ज़मानो मकान और अबनाए ज़मान से हों, इन सब का मौअस्सर तरीन इलाज वो मारिफत बारी ताला है। बस जिस शख्स को अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए और पूरे यकीन से जान ले कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के इख्तियार में है, और पूरे यकीन से जान ले कि असल मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से है, माँ से जो रहमत का ताल्लुक़ है और वालिद से जो अज़मत का ताल्लुक़ है, और बीवी से जो मोहब्बत का ताल्लुक़ है, जितने मर्द औरत रिश्ते में नहीं बंधे उनसे ताल्लुक़ है, या अपनी औलाद के साथ शफ़क़त का ताल्लुक़ है, ये सब के सब ख़त्म हो जाने वाले और टूट जाने वाले हैं, और सिर्फ़ एक ताल्लुक़ को मुझे अपनी ज़िंदगी में कायम रखना है, और वो है मारिफत इलाहिया।
اور معرفت نام ہے پہچاننے کا کہ میں اپنی ساری زندگی اس محنت اور کام پہ لگا دوں کہ کسی طرح اللہ کی معرفت مل جائے اور میں اللہ کو پہچان لوں اور اس مقام پر کم سے کم پہنچوں کہ خدا اپنے فرشتوں سے یہ کہے یا وہ خود مجھے براہ راست مخاطب کر کے کہے کہ میرا بندہ ہے. بس بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں. اس مقام تک پہنچنے کے لیے انتھک محنت اور مکمل فنا اور اپنے نفس کے مکر سے جو بھی وہ کرے مکمل آزادی درکار ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بڑی سے بڑی جو قیمت بھی پے کرنی پڑے وہ کرے اور معرفت الہیہ کو حاصل کرے. اور بڑی سے بڑی قیمت پیش کر کے بھی بس ایک بات کا انتظار، چھوٹی سے چھوٹی قیمت پے کر کے بڑی سے بڑی قیمت پے کر کے، اور انتظار فقط اس بات کا رہنا چاہیے کہ میرا شمار بھی بندوں میں ہو. اور نہ بھی کریں، وہ اس شمار میں نہ بھی لیں، اسی فہرست میں ڈال دیں جس کے متعلق کہا ہے کہ منہم من قضا نحبہ. اور یہ قربت اور محبت اور معرفت کی راہیں جن لوگوں نے طے کی ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی جان لٹا چکے جا چکے، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں انتظار میں. ان منتظرین کی جو لائن ہے اس میں ہی شمار ہو جائے تو بھی غنیمت جان. کوئی چیز اللہ کی معرفت کے برابر کی نہیں ہے، اور جتنی معرفت میں ترقی ہوتی ہے اللہ کا خوف بڑھتا ہے، اور جتنی معرفت میں ترقی ہوتی ہے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. اور دونوں یہ جو نتیجے ہیں اس پہ پہنچنا ضروری ہے کہ معرفت الہیہ جب کمال کو پہنچے تو جن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے اور روٹھتا ہے اس ڈر سے کہ وہ روٹھ جائے گا، ان اشیاء کو ترک کر دے، اور جن چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے محبت کے غلبے میں وہ چیزیں اختیار کرے. یہ ابدیت کا میدان اور یہ معرفت الہیہ، اس کا ایک حصہ اہل عقل کو بھی عطا ہوتا ہے، لیکن جو عقل کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں اور جو محبت کے ذریعے، خوف کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں، ان تینوں کے پہنچنے میں بڑا فرق. اس فرق کو واضح طور پہ سمجھنا ہو تو ابو علی سینا
اس کو بھی کچھ پڑھنا چاہیے یا اس کے حالات جاننے چاہیے۔ ابو علی سینا یہ بالکل ان لوگوں میں اس کے اوائل میں سے ہے جنہوں نے فلسفہ پڑھ لینے کے بعد تصوف اور اس میدان کو بھی چھوا اور روح پہ جو چیزیں طاری ہوتی ہیں اور انسانی روح اس معرفت کی شراب کو چکھتی ہے، پیتی ہے، پھر روح اس شراب پر غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ روح اس شراب کو تقسیم کرتی ہے۔ ان مدارج پہ ابو علی سینا نے کہا بھی ہے اور لکھا بھی۔ تھا یہ اہل تشیع میں سے اور اس کے عقیدے اسماعیلیوں سے ملتے جلتے تھے، کرامیوں سے ملتے تھے، اور عقیدے کے اعتبار سے شیعہ تھا اور اپنی فقہ کے اعتبار سے اہل سنہ میں سے تھا۔ مثلا شیعہ کے ہاں عدل واجب ہے، ضروری ہے، اور ان کے ہاں عدل کا وجوب، اور معتزلہ کے ہاں عقل کا وجوب، اور اہل سنہ کے ہاں عقل کا وجوب، اس میں فرق ہے۔ ہمارے لوگوں میں سے جصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں قال لا ینال عہد الظالمین پر بہت اچھا لکھا ہے کہ جب شہنشاہ کائنات نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے پوری دنیا جو آئندہ آئے گی اس کی امامت تمہارے حوالے کی، قال ومن ذریتی، اور اس سے کہا اللہ میرے اولاد، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا ظالموں تک یہ امامت نہیں پہنچے گی۔ اس پہ جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے حنفی فقیہ بھی ہیں اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے معتزلی ہیں، انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم دین جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں تشریف لائے، بہت مہربانی کی، کرم فرمایا، تو ان کے سامنے وہ فقہی مباحث اور وہ بھی عقیدے کی انہوں نے چھیڑ دی، تو بڑے متقی اور پرہیزگار انسان، تو ہم نے جب عرض کیا کہ جصاص ایسے ایسے لکھتے ہیں اور عقیدے کے معتزلی ہیں، تو کوئی 9 مسائل رکھے کہ یہ سب معتزلہ کے ہیں، ہمارے اہل سنہ کے نہیں ہیں۔ بڑے تحمل سے سنتے رہے اور آخر پر فرمانے لگے کہ میں نے جصاص پہ زندگی میں جتنا کام کیا ہے، میں نے ایک مرتبہ انہیں خواب میں دیکھا، تو بہت روشن اور پر نور چہرہ تھا، سفید بال تھے، تو میں نے ان سے یہی بات کہی جو تم کہہ رہے ہو، تو بہت ہنسے اور فرمایا کہ اللہ نے سب معاف کر دی، سب چھٹی ہو گئی۔ ایسے بڑے لوگ، ان سے اپنے علم کے نتیجے میں کبھی کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ کی ذات درگزر کرتی ہے کہ بچے نے ساری رات تو محنت کی نا،
امتحان پاس نہیں ہو سکا تو اس نے کسر تو کچھ نہیں چھوڑی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو مسلمات ہیں عقیدے کے ان پہ بھی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ خواب کوئی قطعی چیز ہوتی ہے، یہ ایسی خیال میں آیا تو آپ سے عرض کیا۔ تو جساس نے ظلم پہ لکھا ہے رحمہ اللہ۔ اسی طرح یہ ابو علی سینا عقیدے میں مکمل اہل تشیع سے تعلق، اور فقہ میں یہ اہل سنہ پہ عمل کرتے تھے۔ اس کے معاصرین میں بہت بڑی یا سب سے بڑی شخصیت واللہ عالم، مگر جہاں تک علم ہے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی یہ عبادت نیم شب اور یہ مراقبات اور یہ ذکر اذکار، یہ معرفت الہیہ کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، عبدیت کے اظہار کے لیے گریہ و بکا اور یہ ساری ریاضت اور ابو علی سینا کا فلسفہ اور اس کے علم اور اس کی محنت، تو معرفت کے میدان میں آپ دونوں کہاں تک پہنچے؟ تو فرمایا جس میدان میں ہم کھیل رہے ہیں اور جس میدان کے ہم کھلاڑی ہیں اور پہنچے ہوئے ہیں، جس میدان میں ابو علی سینا اندھا اپنی لاٹھی سے اس کو ٹیک ٹیک کر چل رہا ہے، میدان میں پہنچا ہے لیکن پھر بھی لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے کیونکہ آنکھیں نہیں ہیں۔ یہ عقل کے ذریعے پہنچنا ہے، اور وہ اللہ کی معرفت اس کے ذرائع اور ہیں۔ علم بھی پہنچاتا ہے، لیکن علم جو اپنی ذات میں ادعا پیدا کرتا ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں، جب تک یہ فنا اور یہ اس کو ذبح کر دینا مکمل اس کی جان نہیں نکل جاتی، ایک شمع بھی اس بندگی کا اور اس معرفت کا نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرے۔ کیسے کرے؟ یہ ضروری ہے کہ اللہ کی یاد کثرت سے ہو۔ اپنے اوقات میں بہت ترتیب دے کے کوئی وقت ایسا نکالا جائے کہ خود ہو اور اللہ ہو، اور اس سے بھی بلند مقام پہ جانا ہے تو پھر اللہ ہی ہو، خود کبھی ادراک نہ رہے۔ کیونکہ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ آپ ہیں اور میں بھی ہوں، تو یہ تو خود شرک در شرک ہے۔ تم کیا ہو؟ تمہارا وجود کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہی ہے، اسی کی ذات۔ وہ جو فنائیت تامہ جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی یاد کا انہماک، اس کی ذات کا سفر، اس کی صفات کی پہچان، یہ سب کثرت ذکر سے آتی ہیں، اور جتنے اذکار کتاب و سنت میں آئے ہیں کسی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کل مخلوق کے لیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے
یہ دیے ہیں کہ لوگ اسے پڑھیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے فرمایا ہو کہ فلاں سے اجازت لے لو اور فلاں سے، وہ راستہ ایک اور چیز ہے۔ اجازتیں کیوں دیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ اپنی جگہ برحق ہے، سچ ہے، اسے ماننا چاہیے، لیکن کتاب و سنت کے جتنے ذکر و اذکار ہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا نام جپے، وجود کو اس کے اقرار سے باز رکھے، اور ایسی خالص تنہائی چاہیے کہ ذات بحت کے علاوہ کچھ نہ رہے۔ اور جتنا جتنا یہ ذکر بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی قرب کی منازل طے ہوتی ہیں، اور یہ راہ ایسی ہے جس میں جو جہاں تک پہنچا ہے وہی منزل ہے، اس کا ہر قدم سفر نہیں ہے، منزل ہے۔ دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس میں سفر نہ ہو، اور معرفت اور بندگی یہ سفر منزلوں کے لیے نہیں ہے بھئی، جہاں تم پہنچے ہو بس یہ منزل ہی منزل ہے، اس سے آگے چلے جاؤ وہ بھی منزل ہے، اس سے آگے وہ بھی منزل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذی المعارج، اور اللہ کی ذات سیڑھیوں والی ہے، جس سیڑھی پہ تم آ کے ملنا چاہو گے وہ وہیں مل لیں گے۔ من اللہ ذی المعارج، جس بلندی پہ آؤ گے وہ وہیں مل لیں گے۔ جدھر جاؤ، اگر معرفت ہے یا حاصل کرنی ہے یا ابدیت ہے، اور ابدیت کے دروازے پر پہنچے ہو، جہاں بھی سب منزل ہی منزل ہے، موت آ گئی تو بھی منزل ہے۔ بہت سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں پڑھتے تھے، بہت سے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین فرمودہ دعائیں مانگتے ہیں، بہت سے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت اس کو پڑھتے ہیں۔ سب صحیح ہے، اور محبت کے ساتھ سفر ہو تو کھینچنے والا تھام بھی لیتا ہے۔ ایسے نہیں ہوا کرتا کہ لوگ اخلاص اور محبت کا علم اٹھائے چل رہے ہوں، اور پھر وہ کسی کھڈے میں گرنے کے قریب ہو جائیں، تو جس کی اخلاص کے ساتھ وہ جیتے ہیں اور جس کی محبت میں مرتے ہیں، وہ انہیں کھڈے میں گرنے دے نہ کرے، بالکل نہ کرے کہ اس سے بدگمانی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے بہت نزاکت کی بات ہے سمجھنے کے لیے، فرمایا ہے کہ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے کیا گمان کر لیا کہ بغیر میری وحی کے ہجرت کر جانا، اپنے وطن کو چھوڑ دینا، ہم اس بات پر ان کی گرفت نہیں کریں گے؟
کیوں وہ وطن چھوڑا ہے؟ ابھی تو حکم نہیں دیا تھا، یہ محبت تھی ہے۔ فنادا فی الظلمات، اور اس نے اندھیروں میں جا کے پھر ہم سے دعا مانگی۔ وہ جو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کا اپنے جوف، اس کا ظلمات کا لفظ اسی لیے کہا ہے جمع کہ کئی اندھیرے ہو گئے۔ یہ عتاب بھی محبت ہی تو ہے۔ عداوت میں اور عتاب میں اور محبت میں سب میں فرق ہے، اور ڈانٹ بھی اسی کو پڑتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اور اسے اپنے قریب کھینچنا ہوتا ہے، اور جنہیں ہٹانا ہوتا ہے انہیں کون ڈانٹتا ہے؟ کوئی نہیں ڈانٹتا۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر اتنا ہونا چاہیے کہ وہ جسم سے بلندتر ہو کے روح کی سطح تک پہنچے، اور روح عالم محبت کے انوار و برکات کو جذب کرے اور 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 ہمہ وقت یاد غالب آ جائے، اور فراقت کی گھڑیاں رفاقت میں تبدیل ہو۔ اس لیے یہ بتایا ہے کہ بغیر کسی پابندی کے جپو، اور بغیر کسی خاطر اور پرواہ کے براہ راست آؤ۔ سارے رشتے، سارے تعلقات، مال سے تعلق، بس جو جس کا حق ہے پورا کرتا رہے، اور اس کے بعد کوئی رفاقت ایسی نہیں ہے جو مطلوب ہو، اور کوئی دوستی ایسی نہیں ہے جو پائیدار ہو۔ یہ اللہ کی رفاقت اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری دعا یہی مانگی ہے۔ بہت سے لوگ جو بظاہر دین پہ ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رفاقت کتنی بلند و بالا سطح ہے۔ اس لیے آخری دعا جو مانگی ہے، فرمایا بل الرفیق الاعلیٰ، بلکہ رفاقت مطلوب ہے آپ کی۔ تو بلکہ کا لفظ بتاتا ہے کہ پہلے کچھ اور ہوگا نا۔ تو محدثین کہتے ہیں پہلے یہی ہوگا کہ آپ اگر حیات طیبہ مزید چاہتے ہیں تو ہم ادا کر دیں۔ تو عرض کیا کہ آپ کی ہر عنایت سر آنکھوں پہ، لیکن اصل طلب آپ کی رفاقت ہے بس۔ صحابیت کے بعد اگر کوئی شرف کسی کو امت میں ملا ہے تو یہ رفاقت۔ اس لیے ابدیت، رفاقت اور معرفت، یہ سب آپ نے گلاب کا پھول دیکھا ہو، اس پہ شبنم پڑی ہوئی دیکھی ہو، تو اس گلاب کا رنگ اور شبنم کا نکھار اور خوشبو کا سمو جانا، یہ سب چیزیں اس ایک ہی مومن میں جمع ہو جاتی ہیں، جس کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم اسے کہیں گے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چلے جاؤ میرے چنے ہوئے بندوں میں
ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ لوگ ہیں، ہم نے پوری کائنات میں انہیں چن لیا تھا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا قُلِ اللّہ، کہو اللہ، ثُمَّ ذَرْهُمْ، پھر کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ دو، بس وہ کافی ہے۔ تو اس لیے زندگی کے سارے مشاغل، سارا مطالعہ، کتابیں، بزنس، سروس، یہ سب مشغولیات کے باوجود فرمایا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے بندے وہ ہیں جن کو بزنس اور تجارت، کمانا، میری یاد میں حرج نہیں آتا، کیا کمال کا لفظ ہے۔ میری یاد میں یہ چیزیں غفلت کا باعث نہیں بنتی، کیونکہ ایک دم غافل 100 دم کافر، اصل یہ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور نتیجہ ظاہر ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں سے عبودیت میں کمی نہ ہو، معرفت کی کوشش میں نقص نہ آئے، اور رفاقت کی طلب میں کسل واقع نہ ہو، تو پھر سب کچھ حاصل ہے۔ آئندہ انشاءاللہ بات کریں۔ جی، اس میں ایک وضاحت اگر ہو سکتی۔ کیا؟ جی مفتی صاحب، اس میں تو ایک سوال بھی ایکچولی اسی سلسلے میں آیا ہے کہ جو یہ معرفت کی بات جو ہوئی اس میں ذکر اذکار، تو اس میں ذکر اذکار کی تعداد جو ہے وہ متعین کچھ تو احادیث سے ہے، کچھ جو ہے وہ مشائخ جو بتاتے ہیں، تو یہ اگر بغیر تعداد کی پڑھی جائے تو معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سوال بھیج دیجئے، ہمیں کسی اور وقت میں انشاءاللہ اس کا جواب پیش کریں۔ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔